کبھی غریبوں کو بھی عزتیں دے کے دیکھا کرو. اللہ تم کو کتنا سکون دیا کرتا ہے. لوگ یہ چاہتے ہیں اسلام کی برائی کریں گے. اسلام کے اندر برائی ہے ہی نہیں جو تم تلاش کرتے ہو. تم کہتے ہو اسلام نے آتنک پھیلایا ہے. ہم کہتے ہیں اسلام وہ مذہب ہے جس نے پھیلے ہوئے آتنک کو آ کر کے دکھایا ہے. اگر اسلام نہ ہوتا تو بیٹی نہ ہوتی, اسلام نہ ہوتا تو ماں نہ ہوتی, اسلام نہ ہوتا تو رشتے نہ ہوتے, اسلام نہ ہوتا محبت نہ ہوتی, اسلام نہ ہوتا درد نہ ہوتا. خدا کی قسم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان. یہ مذہب ہے اسلام. سمجھو اسلام کو اور اپنے اندر دوسروں کے لیے جینا سیکھو. دوسروں کے لیے. ہماری تنگ نظری کتنی ہے, تنگ نظری. برا نہ مانیے گا, بہت غور سے میری بات سنیں. ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے آج بیماری عام ہے, بیماری عام ہے. اتنی بیماری بڑھتی جا رہی ہے, ہر گھر میں ایک دو لوگ بیمار ہیں اس وقت. اللہ تعالیٰ اس مہلک مرض سے مصطفیٰ کی امت کی حفاظت فرمائے. بھائی یہ حالات ہے بیماری کے. اور تنگ نظری دیکھیے ہم کتنے چھوٹے. لوگ کہتے ہیں میں نے 11ویں شریف پہ 11 پتیلے بنائے تھے. 11 پتیلے 11ویں بنائے, 12 پتیلے 12ویں پہ بنائے, 6 پتیلے 6ٹی پہ بنائے. لیکن اگر اندر جا کے دیکھو نا تو کچھ نہیں ہے. پتہ چلتا ہے ابھی 4 دن پہلے بہن آئی تھی دروازے پہ, کہا بیٹے کا بلڈ کم پڑ گیا ہے, خون کی ضرورت ہے. سگے بھائی نے 1000 بیماریاں بتا کے نا واپس کر دیا تھا. اتنی تنگ نظری ہمارے اندر. بھتیجے بھائی ہاسپٹل میں پڑے, علاج کے لیے پیسے نہیں, اور ہم 11 پتیلوں پہ موج کر رہے ہیں. اللہ توفیق دینا 11 پتیلوں کا پیسہ اٹھا کے غریب بھانجے کو دے دے, غریب بھتیجے کو دے دے 11 پتیلوں کا اٹھا کے. کہتے جا اس بار بغداد والے کا لنگر میں تجھے دے رہا ہوں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تم نے ایسا کر لیا وہ 11 پتیلے کے پیسے اٹھا کر کے غریب بھانجوں کو دے دیے, غریب بھتیجوں کو دے دیے, غریب رشتہ داروں کی دوا کے لیے دے دیے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بھلی تیری قورمے بریانی سے, تیرے ذائقے سے بغداد والا اتنا راضی نہ ہو جتنا غریب کی دوا سے بغداد والا راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن کرتے جگہ اتنی ہم نہیں دیں گے. اگر ہم نے اٹھا کے نا ہاسپٹل میں دے دیا نا تو صرف بھائی کو پتا ہوگا, بہن کو, بہنوئی کو پتا ہوگا. یہ جو 11 بھگونے بن رہے ہیں نا اسے 1100 لوگ دیکھتے ہیں. سال بھر باتیں ہوتی ہیں 11 بھگونے بناتا ہے وہ. نہ بنانا دیکھ, ضرورت ہے اس وقت. کیا کنڈیشن ہے لوگوں کی. میں کل ایک خبر سنی, ابھی تک ذہن سے بات نہیں نکلی. ایک بیمار اس لیے چلا گیا کہ علاج کے لیے پیسہ نہیں تھا. اس لیے ایک بیمار چلا گیا, علاج کے لیے پیسہ نہیں تھا. لوگ کیا سوچتے میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ذہنیت کے ساتھ ہم جی رہے نیچے بات مارے نہیں. لوگ یہ سوچتے ہیں جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں انہیں دینے میں ثواب ہے. بھائی صرف مانگنے والوں کو ضرورت مند نہ سمجھا کرو. کتنے ایسے بھی حیا والے ہیں بھوک سے مر تو جاتے ہیں, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے. بے شک سبحان اللہ. ایسے بھی ضرورت مند ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. لوگ کہتے ہیں اچھا ہے, ہٹا کٹا ہے. میں نے ہنستے ہوئے دیکھا. بھائی کبھی اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کا پردہ ہٹا کے بھی تو دیکھ, شاید اس کی ہنسی میں ہزاروں غم چھپے ہوں گے. کبھی یہ تو دیکھ, یہ جو مسکرا رہا ہے اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کی سچائی کیا ہے, یہ کیسے پتا چلے گا. سن, کبھی دوپہر میں اس کے چولہے سے دھواں نہ اٹھے, تیرا پڑوسی ہے, شام میں دھواں نہ اٹھے تو کبھی پوچھ لیا کر یار آج بازار کا دن تھا, سب کے گھر چولہا جلا گیا, آج تیرے گھر دھواں نہیں اٹھا. اگر وہ کہتے کوئی بات نہیں, ضرورت نہیں تھی, دوپہر کی رکھی تھی, سمجھ لینا غربت آ گئی ہے, سمجھ لینا غربت آ گئی ہے. تمہیں کیا لگتا ہے, تمہیں یہ لگتا ہے کہ نام وری کے 36 نعرے لگا کے اللہ راضی ہوگا؟ اور یار اگر کسی کے چولہے سے دھواں نہ اٹھے اور تجھے یہ لگ جائے یہ غریب ہے, آج اس کے گھر میں کچھ نہیں بنا, خدا کی قسم اپنے گھر کی پکی ہانڈی اٹھا اس غریب کے بچوں کے آگے جا کے رکھ دے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مرغ مسلم کھانے سے دل کو اتنی ٹھنڈک نہیں ملتی جتنا اپنے آگے کا کسی غریب کو کھلانے سے اللہ سکون عطا فرماتا ہے. بے شک سبحان اللہ.
یہ جگہیں ہیں ہمارے دلوں میں؟ کوئی جگہ ہمارے دل میں نہیں ہے، کوئی جگہ۔ اتنی تنگ نظری ہمارے اندر ہے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بوڑھی ہو رہی ہیں، بال سفید ہو گئے، آ کے کہہ رہا دعا کرنا، بھانجی جوان ہے، کتنی عمر ہو گئی، 35 سال ہو گئے، رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں تیری شادی نہیں ہوئی؟ ہاں ہوئی ہے نا مولوی صاحب، میری بھی ہوئی ہے، بچے ہیں، اللہ کا شکر ہے، میں نے سب کی شادی کر دی، ابھی اسی سال بیٹے کی شادی کی ہے۔ کیوں؟ تو نے ماموں ہونے کا اتنا حق ادا کیا، ہم سے آ کے صرف دعا کے لیے کہہ رہا ہے؟ اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے اور بہن کو بیٹی دی ہے، بہن غریب ہے، بہن کی بیٹی میں کمی نہیں ہے، کمی صرف اتنی ہے کہ تمہارا بہنوئی کسی داماد کو 5 لاکھ میں خرید نہیں سکتا۔ اتنا عیب ہے لڑکی کے اندر کہ اس کا باپ 10 لاکھ کیش نہیں دے سکتا، اس لیے شادی نہیں ہو رہی ہے بچی کی۔ اور تم آ کے کہتے دعا کرنا، اور بھائی کبھی دل میں جگہ لے، اللہ نے تجھے بیٹے دیے تھے، بہن کو بیٹی دی تھی، 4 لوگوں کو عزت سے چپ چاپ لے کے جاتا، بہن کے دروازے پہ جا کے کہتا بہن پریشان کیوں ہے، بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہے، میرا بیٹا تیرا بیٹا ہے، میں عزت سے اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر دے، جا اسے عزت سے خاموشی سے چند جوڑوں کے ساتھ، چند کپڑوں کے ساتھ اپنے گھر میں لے کے آ، میں نہیں جانتا بنا بارات کے دلہن لے کے آئے گا، یہ فری کے کھانے والے کیا کہیں گے، حرام کے ٹکڑے توڑنے والے کیا کہیں گے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں اگر تو نے مصطفیٰ کی رضا کے لیے، خدا کی رضا کے لیے غریب بھانجی کو اپنے گھر کی عزت بنا لیا، خدا کی قسم کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ یہ تنگ نظریاں ختم کریں، پیار تقسیم کریں، محبتیں بانٹیں۔ جی میں حضور نے ہمیں کلمے کی رسی سے جوڑا اور ایسا جوڑ دیا تھا، ایسا جوڑ دیا تھا، خدا کی قسم کہ اگر کلمہ پڑھنے والا 7 سمندر کے پار تڑپتا تھا نا تو اس پار کے بندے کو تکلیف ہو جاتی تھی۔ جی آج سگا بھائی بیماری سے گھر میں تڑپ رہا ہے اور دوسرے سگے بھائی کو دروازے پہ آنے کی فرصت نہیں۔ بے شک، اسے اسلام سمجھتے ہو؟ اسے ایمان سمجھتے ہو؟ ہم ہیں کدھر؟ بھائی حضور نے کلمے کی رسی سے جوڑا، تم خون کے نہ ہو سکے، تم اپنی برادری کے نہ ہو سکے، جی ایک کوا مر جائے پورے کووں کی پارٹی کٹی ہو جاتی ہے۔ جی ہمارے پڑوس میں میت پڑی ہے اور دوسرے کے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، اللہ، اسے یہ بھی نہیں پتا آج کس کے گھر میں کیا ہوا ہے۔ ہم زندہ تو ہیں لیکن مردہ ہیں، ہم حرکت کر سکتے ہیں لیکن ہمارے دل بے جان ہو چکے۔ دلوں میں جگہ پیدا کرے، نوجوانوں درد پیدا کرو ایک دوسرے کے لیے، محبت پیدا کرو۔ میرے حضور ہے، ایک خاتون آ گئی، اس نے حضور کو اشارے سے بلایا، سرکار اپنی جگہ سے اٹھے، عرب کی گرمی دھوپ سختی کی تھی، شدت کی دھوپ تھی، حضور چلے گئے اور اس سے باتیں کرنے لگے، کافی دیر تک وہ حضور سے باتیں کرتی رہی، کافی دیر تک۔ پھر جب وہ خاتون چلی گئی، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اتنی گرمی میں آپ کھڑے تھے اور ایسی عورت سے باتیں کر رہے تھے جسے سارے لوگ پاگل کہتے ہیں۔ حضور مسکرا دیے، کہنے لگے تو کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پاگل عورت سے باتیں کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے پھر کیا ہوا؟ کہ حضور اسے تو کوئی شہر میں منہ نہیں لگاتا۔ میرے نبی کے جملے کیا تھے؟ فرمایا جسے کوئی منہ نہیں لگاتا اسے محمد رسول اللہ منہ لگایا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کا کوئی دکھ سننے تیار نہیں اس کا میں دکھ سننے کے لیے تیار ہوں۔ آج کتنا دکھ سنتے ہیں ہم اپنوں کا۔ اگر کوئی کہ یار بھائی میری بات سن لے، ارے یار بند کر تیری سیتا میتا اپنے پاس رکھ، جی کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیشہ یوسف بھائی نے ایک بات کہی تھی، ہمیشہ جیتنا جیت نہیں ہوتی ہے، کبھی ہارنا بھی جیتنا ہوا کرتا ہے۔ بے شک، ہمیشہ اپنوں سے آگے نکلنا جیت نہیں، کبھی اپنوں کو آگے نکال دینا بھی جیت ہوتا ہے۔ مگر یہ جگہیں نہیں ہے ہمارے دل میں۔ ہم تو مکان بھی اس لیے اونچا کرتے ہیں تاکہ پڑوسی کا مکان میرے مکان سے اونچا نہ رہے۔ جی یہ نیت ہے ہماری۔ جوانوں زندگی 25 30 60 70 بس، بہت کم لوگ ہیں جو 70 کی لائن پار کر رہے ہیں۔
ایک دن تو اور میں بھی کسی جنازے پہ لیٹے ہوں گے، بے شک، لوگ تیرے میرے جنازے کا مسجد سے اعلان کریں گے، آج فلاں نہیں رہا، آج فلاں نہیں رہا، اس کا جنازہ اتنے وقت ہونا ہے، کیا کر لینا ہے پھر؟ لوٹ کے آ سکتا کوئی جنازے سے اٹھ کے؟ نہیں، کوئی قبر سے آئے گا؟ نہیں نا، جس دن آپ کے بند ہو گئی سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ خدا را چنگا پیدا کرو دلوں میں، اپنوں کے لیے جیتے ہو، کبھی دوسروں کے لیے جیا کرو، دوسروں کے لیے۔ آج ہم مکان اس لیے اونچے کر رہے ہیں کہ میرے مکان اس کے مکان سے عالیشان ہو جائے، اس لیے ٹائلس لگا رہا ہے سامنے والے کے منہ پہ کہ اس کا مکان میرے مکان سے اچھا لگے، اور پڑوسی کو بلا کے کہتا دیکھ بھائی کوئی کمی تو نہیں رہتی۔ خدا را وہ کہا تھا کسی نے کتنے کم ظرف ہیں یہ اونچے مکانوں والے، ہم غریبوں کا تو سورج بھی چھپا لیتے ہیں۔ بھائی کبھی حویلی بھی اس لیے اونچی نہ کرنا کہ پڑوسی مجھ سے اعلیٰ نہ جا سکے، کبھی پڑوسی کی رضا کے لیے مکان نہ بنا، اللہ جنت میں تیرا محل اعلیٰ بنا ڈالے گا۔ انشاءاللہ نیتیں خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ تاریخ میں بہت بڑا نام حضرت جنید بغدادی کا آتا ہے، جی، سنا ہے نا؟ کیا نام لیا میں نے؟ زور سے، جنید بغدادی، زور سے، جنید بغدادی، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے ولی، جب یہ مجاہدے کے لیے جنگل گئے اور برسوں بعد واپس آئے تو بستی کے لوگ تھے، انہوں نے سوچا حضرت آ رہے ہیں آج استقبال کریں گے، آج میرا استقبال نہ ہو تو میرا موڈ خراب ہو جاتا، میرے نام کے نعرے نہیں لگائے تم نے، 4-5 لوگوں نے ہار نہیں ڈالے گلے میں، ہم اتنے نفس کے پجاری ہیں۔ اور وہ جنید بغدادی برسوں جنگل میں کاٹ کے آئے، لوگوں نے کہا جنید آ رہا ہے چلو عزت کرتے، جب دیکھا لوگ ہار لیے کھڑے، پھول لیے کھڑے، کہنے لگے جس نفس کو مارنے جنگل گیا تھا اگر آج انہوں نے گلے میں ہار ڈال دیے پھر میرے اندر انا پیدا ہو جائے گی، میں بھی کچھ ہوں۔ کیا کام کیا؟ رمضان کا مہینہ تھا، جیب میں ہاتھ ڈالا، سوکھی روٹی تھی منہ میں چبانا شروع کر دی۔ لوگوں نے دیکھا ہماری قوم بھی بڑی اچھی ہے، ایک دم سر پہ اٹھا لیتی ہے اور ایک دم پٹک بھی دیتی ہے، بے شک، ذرا سی دیر لگتی ہے، بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں، حضرات دیر میں ارے وہ تو کافر ہے۔ یہ ہماری قوم کی سچائی ہے۔ لوگوں نے دیکھا جنید آ رہے، چلو ہار لے کے، جب دیکھا کچھ کھا رہا ہے غصہ آیا، کہنے لگے جنید ہم تو بڑا پارسا سمجھ رہے تھے، تجھ سے بہتر تو ہم ہیں، رمضان میں ہم نے روزے تو رکھے گئے، تو نے تو روزہ بھی نہیں رکھا ہے۔ یہ سوچ کے لوگوں نے ہار تو پھینکے، کسی کے ہاتھ میں پتھر آیا، کسی کے ہاتھ میں مٹی آئی، کسی کے ہاتھ میں لکڑی آئی، جو جس کے ہاتھ میں آیا اس نے اٹھا کے جنید کا انتظار کیا۔ جیسے جنید قریب آئے لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے، جب مارے جنید کے پتھر لوگ مارتے جا رہے ہیں اور جنید زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور سر گھٹنوں پہ رکھ کے کہتے ہیں جنید یہی تیری اوقات ہے، پٹ لے، یہی تیری عزت کے لائق ہے، یہ کہہ کے پٹنے لگے۔ آخر میں سب پتھر مار کے گئے، کوئی جوتا مار کے گیا، ایک بچہ بچا جس کے پاس کچھ نہ تھا، اس نے آ کر کے جنید کے منہ پہ تھوک دیا، جیسے جنید کے منہ پہ تھوکا ہے اب جنید برداشت نہ کر سکے، اے میرے پروردگار میں نے پتھر کی مار برداشت کی، میں نے لکڑی کی مار برداشت کی، لوگوں نے جوتے ماری برداشت کیا، مگر میرے مالک بتا تو صحیح کہ جنید اتنا گر چکا ہے کہ لوگوں کے تھوک کے لائق نہیں رہا ہے۔ جیسے اتنا کہا آواز آئی ہے جنید اگر انہیں میں یہ بتا دوں کہ تیری شان کیا ہے تو یہ ساری باتیں چھوڑ کے کل سے تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ حضرت جنید کہتے ہیں اے میرے مالک اگر تو میرے راز کھولے گا میں تیرے راز کھول دوں گا، اگر میں انہیں یہ بتا دوں تو کتنا کریم ہے یہ ساری باتیں چھوڑ کے تیری نعمت پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ رب نے کہا تھا جنید سودا کر لیتے ہیں، تو ہمارے راز مت کھول ہم تیرے راز چھپا لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ آج ہے تقوی ایسے؟ خدا کی قسم وہ کہا تھا کسی نے، سرکار مفتی اعظم کے حوالے سے جی، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کو واہ واہ، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، جی واہ، ہاں ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، بڑی بات ہے تقوی جسے اللہ نواز دے۔ تو یہ جنید بغدادی، بات لمبی ہوگی، جنید بغدادی ان کا اگر آپ پیچھے کا دور دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہے ولی وہی ہوگا جو ماں کے پیٹ سے ولی ہوگا، نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے۔
جی آج بھی کوئی بندہ اپنے رب سے پیار کرنے لگے اللہ اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے. بے شک. کرو نا رب سے پیار, آؤ نا قریب اس کے. خود سوچو اگر بیٹا باپ کی نافرمانی کر دے, ابا کہتا ہے کل سے دکھ مت جانا. اگر بیٹا باپ کی نہ مانے, ابا کاغذ لیے گھومتا, آج ہی تجھے بے دخل کرتا ہوں, ہے کہ نہیں؟ جی. اگر شاگرد استاد کا دل توڑ دے تو استاد کہتا چل بھائی آج سے میرا تیرا کوئی لینا دینا نہیں. میرا مریدی میں اگر چل جائے تو 2 منٹ میں ختم, اس کا پیر اور اس کا پیر اور. مگر ہمارا تمہارا رب کتنا کریم ہے. ہم نے رات بھی نافرمانی میں گزاری, دن بھی ناشکری میں گزارا, اور ایک نہیں 40 سال گزار دیے, پھر بھی ہمیں عقل نہیں آئی. 50 سال بیت گئے, ہم نہیں مانے. آواز آئی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کتنا نرم لہجہ ہے رب کا, کتنا پیارا لہجہ. کہتا میرے بندے انسان تجھے اپنے رب سے کس چیز نے دور کر دیا؟ آنا پلٹ کے. تیری عمر 50 سال گزر گئی, پوری زندگی نافرمانی میں گزار دی ہے. آ چل وعدہ کرتے ہیں, میری چوکھٹ پہ آ کے ایک آنسو گرا کے دکھا, تو ایک آنسو گرا دے میں تجھے جنتی بنا کے دکھا دوں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان. ہم تو مائل و کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے راہ رب منزل کی نہیں. نوجوانوں بم اور توپ سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہمارے سجدے ہیں, ہمارے سجدے جو ہمارے پاس آج نہیں ہیں. اگر دکھ میں ہو سجدوں میں گر جاؤ, پھر دیکھو اللہ کتنی جلدی تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں دیتا ہے. بے شک. کبھی مانگا ہم نے رب سے, کبھی راضی کیا, کبھی کوشش ہی نہیں کی ہم اپنے رب کو ایک بار بھی آواز دیں اٹھا کرو یار. نوجوانوں راتوں میں اٹھنے کی عادت ڈالو, مگر وہ قوم جو 3 بجے تک موبائل چلاتی ہو وہ 4 بجے اٹھ کے تہجد کیسے پڑھے گی؟ جی. وہ 5:30 بجے فجر کے لیے کیسے اٹھیں گے جسے 3 بجے تک موبائل چلانا ہے؟ اسے بند کر دیا کرو اور وقت پہ سو جایا کرو, فجر میں اٹھ جایا کرو. اللہ توفیق دے 1 گھنٹہ پہلے فجر سے اٹھ جاؤ, 4 سجدے کر کے اپنے رب کو دکھا دو. 4 سجدے. جانتے ہو تمہارا رب تم سے کتنی محبت کرتا ہے, کبھی غور کرو اس بات پہ. نوجوانوں بہت غور سے میری بات سننا. فجر ہوئی, اس نے آواز دلوائی کیسے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. تو نہیں اٹھا, کتنے پیارے لہجے میں کہلوایا الصلاۃ خیر من النوم. میرے بندے تو سو رہا ہے, آ نماز تیری نیند سے بہتر ہے, آجا باتیں کر لیتے ہیں. اس نے فجر میں بلایا, تم فجر میں بھی گئے. اس نے پھر ظہر میں بلایا, کافی دیر ہو گئی آپ پھر باتیں کر مجھ سے. پھر اس نے ظہر میں بلایا, پھر تم پڑھ کے آ گئے. اس نے کہا کافی وقت بیت گیا, اب عصر کے نام پہ باتیں کریں, اب مغرب کے نام پہ باتیں کریں, اب عشاء کے نام پہ باتیں کریں. کب سو جا, اور جب ساری دنیا سو گئی وہ کہتا اٹھ جا, اب رات ہو گئی ہے, چل اب تنہائی ہے, تو مجھے رو کے دکھا. آج تو مانگے گا میں دیتا جاؤں گا. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو رات کو اٹھو, تہجد کا مصلی بچھاؤ اور پھر جھولی پھیلا کے ماں خدا کی قسم چادر نیچے بعد میں آئے گی, خدا کا کرم تیری جھولی میں پہلے آ جائے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تمہاری بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. جی. راہ دکھلائے کسے رہ روئے منزل ہی نہیں. جی. ہمیں موبائلوں سے فرصت نہیں. ہماری ماں بہن ان سے کہہ دو نا کہ عشاء پڑھ لو, تو دادی کہتی مجھے دکھتا ہی نہیں. جی. ہاں دکھتا ہی نہیں. ایک دن جلسے سے لوٹ رہا تھا اپنے گاؤں میں. جی. چینل والوں میرے گاؤں کی ہیڈ لائن نہ بنانا. اکثر کہتے ہیں مفتی صاحب نے اپنے گاؤں کے بارے میں کیا بول دیا کہ میں نے پورے گاؤں کو کافر کہہ دیا. کیا ایسی ہیڈ لائن ہے. خدا را جائز باتیں لکھا کرے, جو سچ ہوا کرے وہ لکھا کرے. میری بات بہت غور سے سنو. تو میں نے دیکھا رات کے 3 بجے نا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ایسے چلی آ رہی ہے جیسے بھیڑیں چلتی ہیں. جی. میں نے کہا ہمارے گاؤں میں کوئی جلسہ نہیں, کوئی میلاد نہیں, کدھر سے آ رہی؟ تو کسی نے بتایا آج گاؤں میں پرمل ہوئے تھے. یہ کیا ہوتا بھائی؟ کہ ڈھولک بجتی ہے. جی. ڈھولک کے نام پہ 3 بجے تک جاگ لیں گے. 2 سجدوں کے لیے نہیں اٹھ پاتی. رابعہ بصریہ آسمان سے نہیں اترتی, اسی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتی ہے. لیکن کب جب ماں بہنیں پارسا ہو اللہ والی ہو, پھر دیکھو اللہ کتنی رحمت نازل فرما. باتیں کتنی کرتی ہے. کہتی کیا کریں ہمارے آدمی تو نماز ہی نہیں پڑھتے. جانتے ہو اگر بے نمازی عورت ایک وقت کی روٹی بنا دے
تو 24 گھنٹے کا ہر اس شخص کے دل سے ایمان کا نور کمزور ہو جاتا ہے، عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے، جو اس کے ہاتھ کی ایک وقت کی روٹی کھا لیتا ہے۔ اللہ اللہ بے نمازی عورت روٹی بناتے، جی بے نمازی کی بات کر رہے ہو، جاؤ اپنے گھروں میں چیک کرنا کتنی عورتوں کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے جب روٹی بنتی ہے۔ جی دیکھا کبھی آٹا گوندھ رہی ہے، کہہ رہی ہے اللہ کرے اس کی رڑیاں رہ جا، آٹا نکال رہی ہے بد دعا کر رہی ہے، آٹا گوندھ رہی ہے بد دعا کر رہی ہے، آٹا روٹی پکا رہی ہے کالی بک رہی ہے، برکتیں آئیں گی۔ اپنی بہنوں سے کہو آٹا نکالا کرو مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرو، جی روٹیاں بنایا کرو مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرو، کھانا نکال کے دیا کرو مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرو، تم گارنٹی سے پاک وضو ہو کر کے نماز پڑھ کے کھانا بناؤ، خدا کی قسم تیرے گھر کا بیٹا بھلے نام کچھ بھی ہو کردار صلاح ہوتی نہیں ہوئی اعلیٰ نظر آنے لگا۔ واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ضروری ہے کہ بہنیں بھی نمازی بنے، بیٹیاں بھی نمازی بنے، بھائی بھی نمازی بنے، سارے لوگ عادت ڈالیں اس چیز کی نا، ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ لیکن فکر کس ہے جی، رب راضی ہو نہ ہو بس گاؤں میں مونچھ کھڑی ہو جائے، جی کر لیں اونچ کھڑی پونچھ کھڑی، 10 سال کے بعد جب قبر بیٹھے گی لوگوں کو اوقات پتہ چل جائے گی۔ جی جی بڑے بڑے امیروں کی قبر کے تختے بیٹھ گئے، یار کوئی مٹی ڈالنے نہیں آیا، سچ بات۔ جاؤ چماسا گزرے گا یا آئے گا، یہ چند بوندیں پڑی ہیں، قبرستان جانا لوگوں کی حقیقت کھول دیتی ہے۔ جی کئی بار تو قبر کے اندر کا کفن نظر آتا ہے، کئی بار ہڈیاں دکھتی ہیں۔ اللہ کیا تمہیں عقل نہیں آئی کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا تھا؟ جی یاد رکھیے گا سارے بدن گلا نہیں کرتے، کچھ ایسے بھی ہیں جو سلامت رہتے ہیں، جی بے شک۔ وہ کون سے بدن ہیں جو سلامت رہتے ہیں؟ وہ ایک شاعر نے اپنے انداز میں کہا تھا، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا ہے۔ کیا کہہ دیا مفتی صاحب ماشاء اللہ۔ جی بنو نا عاشق، کیا بات۔ اور عشق کی حضور کے نہ کوئی اور عمر نہیں ہے، جو عشق حضور سے جوانی میں ہو سکتا ہے وہ کسی عمر میں نہیں ہو سکتا، جو جوانی میں عمر ہو سکتا ہے حضور سے عشق ہو سکتا ہے، جی مفتی صاحب ماشاء اللہ۔ بال کسی سے نہیں ہو سکتا۔ کہتے بھئی یہ داڑھی رکھ لے، کہے مولانا تمہیں کیا پتا، تمہیں تو ملا گیری سوجے، جی چل ہمیں ملا گیری سوج رہی ہے، یہ داڑھی والے لوگ بیٹھے ان کے کن پٹے پہ کس نے تمنچا رکھا تھا داڑھی کو ورنہ ٹھوک دوں گا؟ جی کسی نے کہا تھا کرتا پاجامہ پہنو ورنہ اگلے دن گولی مار دی جائے گی؟ نہیں پیسے نہیں تھے ان پہ، یہ بھی کوٹ پینٹ خرید سکتے تھے۔ جی بے شک۔ حجامت کے کتنے پیسے، 150 روپے جاتے، اتنے یہ بھی دے سکتے تھے، لیکن داڑھی سنبھال کے رکھی ہے، جی بے شک۔ کرتا پاجامہ پہن رکھا ہے، صرف امامہ سجا رکھا ہے، کیوں؟ صرف اس لیے نہیں کہ یہ فیشن ہے، اس لیے سجا رکھا ہے دنیا کچھ بھی کہے مدینے والا محبوب راضی رہے۔ جی واہ کیا کہہ دیا ماشاء اللہ بے شک۔ تم خود سوچو جس دن کرتا پاجامہ پہنتے ہو کتنے اچھے لگتے ہو، جی تمہیں خود بھی ایک الگ سی فیلنگ محسوس ہوتی ہے، بار بار مڑ مڑ کے شیشہ دیکھتے ہو، ایک دن ان کا لباس پہنتے ہو تو اچھے لگتے ہو، 365 دن ان کا لباس پہنو گے تو کتنے اچھے لگتے جی واہ ماشاء اللہ۔ لیکن عادت ہے ایسے گھس جا جن سے میں کو پتہ ہی نہیں لگتا یہ پہن کے سلوائی ہے کہ سلوا کے پہنی ہے۔ جی ذرا ایک ٹانگ میں کتنے لب، ایسی فٹنگ ایسے سب دکھ رہی ہے، اکڑی پڑی ہے ٹانگ سب دکھ رہی ہے، اور نماز پڑھنے آ رہا تو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اتنی دیکھو عبادت بھی سلیقے سے ہونی چاہیے، خالی مرغے کی طرح ٹھونگے مارنے سے نتیجہ کچھ نہیں۔ آ گیا مسجد میں اتنی ٹائٹ پینٹ ہے، جب سجدے میں گئے وہ نیچے کچھ رکھ گئی اور شرٹ اوپر کو اٹھ گئی، جی ابا تیرا سرکاری ہاؤس ہے جی ابے جب پہلے سے ہی 3 انچ چھوٹی ہے وہ پوری کدھر سے ہوگی؟ جی یہی بات بولو کم سے کم نماز کے لیے تو ایسی ڈریس ہوتی تو کھل کے اپنے رب کو سجدے کر لیتا، جی بے شک، تو ڈٹ کے اپنے رب کو راضی کر لیتا۔ ایک سجدہ تو نکالنا ایسا، جی خدا را جوڑے اپنے آپ کو مصطفیٰ سے، قریب کریں خدا کے، وہ بڑا کریم ہے۔ چہرے سجاؤ سنتوں والے، رکھو داڑیاں چہروں پر۔ میں کسی خاص قوم کا نام نہیں لوں گا، سمجھدار ہوں گے تو سمجھ جائیں گے۔ جن قوموں کے اپنے تشخص ہیں، بھلے وہ اچھے لگے نہ لگے،
لیکن وہ پھر بھی لگائے لٹکائے گھوم رہے ہیں. اور خدا نے تو تمہیں داڑھی کے بالوں سے شیر بنایا تھا. جی تم کیوں منڈا رہے ہو؟ لگتا نہیں جمعے جا کے روز چھیل کے مسجد میں صاف کر کے آتے ہو, دیکھتے ہو کوئی بال رہ تو نہیں گیا. یہ حضور کی سنت ہے, اسے پورا کر اور سجا کے دیکھ. مولانا نہیں یار, رکھ لیں گے جب عمر آئے گی. نہیں, جنازے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یاد رکھنا, جہاں سے کوٹ پینٹ خریدتے ہو نا, اسی مارکیٹ میں کفن بھی ملا کرتا ہے. جی بے شک. میری بات یاد رکھنا. جی جن بالوں کو منڈا کے آئے ہو نا, سفیدی کا انتظار تھا, یہ سفیدی تک نہیں پہنچ پائیں گے. ایک جھٹکا لگتا, اب تو بیٹھے بیٹھے موت ہو جاتی ہے. کیا ہوا؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا, جی دل جام ہو گیا, گردے جام ہو گئے, چلتے پھرتے موتیں ہو رہی ہیں. سجانا چہرے پہ داڑھی, پھر دیکھ مر کے قبر میں پہنچ, حضور مسکرا کے دیکھیں گے. جی کیا کہہ دیا, اور حضور نے مسکرا کے دیکھ لیا, سمجھ لینا قسم سے قبر کی سارے سوال آسان ہو جائیں گے. بے شک. واہ سبحان یہی تو مسئلہ. نتیجہ کیوں ہوتا بھائی؟ سنیوں میں کیوں ہوتا تاکہ بخشا جائے. جی ہوتا کہ نہیں؟ جی بریانی کیوں چل رہی ہے ڈٹ کے؟ 6 بھگونے بن رہے ہیں, جی. بدنام اعلیٰ حضرت. حق بات. تو بریانی, ارد گوشت, قورمے, روٹی, یہ ساری چیزیں اس لیے کرتے ہو کہ ہمارا مرنے والا بخشا جائے. اپنے جیتے جی اتنا کر لو کہ ہم بخشے جائے. تمہیں نتیجہ نہیں کرنا ہے, بریانی نہیں بنانی ہے, بس یہ چند بال ہیں چہرے پہ سجانے ہیں. کبھی رات میں اٹھ کے مدینے کی طرف منہ کرنا اور کہنا, مدینے والے آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں تیری محبت میں ہمیشہ چہرے پہ داڑھی رکھوں گا. جی انشاءاللہ. کبھی کہہ کے دیکھو اس سے, پھر دیکھ اللہ دل کتنا ٹھنڈا کرتا ہے. جی ہمارے معاشرے کے اتنے برے حالات ہیں, امام کی پکڑ کے ناپے, جی اور بیٹے کی ٹٹو کے کہتا ہے یہ بال کیسے جم رہے ہیں, ابھی عمر تری رکھنے کی. امام کی ناپ رہا, ایک انگل کم نہ ہو, اور بیٹے سے کہہ رہا منڈا کے نہیں آیا. بیٹا کہتا نہیں, امام صاحب نے بتایا تھا داڑھی رکھنی ہے. کہتے چپ, تیری عمر ہو گئی کوئی. داڑھی کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ سنیں, اگر عمر ہوتی ہے نا, تو میرا اپنا اصول یہ ہے جہاں تک میں جانتا ہوں, اللہ نے کوئی چیز وقت سے پہلے نہیں جمائی ہے. جی وقت سے پہلے کوئی چیز نہیں نکالی اس نے, جب ضرورت تھی تب نکالی. اگر وہ چاہتا پیدا ہوتی داڑھی نکال دیتا. دیکھیے کسی کی پیدا ہوتی داڑھی نہیں بولو نہیں. اب تو تعلیم کا دور ہے, اب بھی سر ہلاؤ گے. داڑھی دیکھیے پیدا ہوتا ہی نہیں نا, جب جوانی چلتی ہے تب داڑھی نکلتی ہے. کیوں؟ پتا چلا جوانی میں داڑھی کی ضرورت ہوتی ہے. جی جو داڑھی مڈا دیتے ہیں وہ صحیح سے جوان بھی نہیں رہ پاتے. بات زیادہ گہرائی سے نہیں کرنی ہے, بس اتنی سمجھ لو, جوان وہی رہتے ہیں جو داڑھی والے ہوتے ہیں. اس لیے چہروں پہ داڑھی سجاؤ. کبھی نے داڑھی رکھ لیں گے, پہلے بیاہ کر لیں. اچھا چل تو لوگ داڑھی ہو جاتی تو لڑکی نہیں دیتے. آج تک کوئی مولوی رہا ہمارا نہیں, مطلب ایسا کوئی بندہ گیا داڑھی تھی اس لیے کسی نے لڑکی نہیں دی. نہیں گیا نا. نہیں. داڑھی والوں کی بھی شادی ہوتی ہے, بے داڑھی کے والوں کی بھی شادی ہوتی ہے. مگر فرق کیا ہے؟ داڑھی والوں کی دیر سے شادی ہوتی ہے, بے داڑھی والوں کی جلدی ہو جاتی ہے. اس کی بھی وجہ ہے, کیونکہ جن کی داڑھی ہوتی ہے نا, ان کے گھر میں نیک بیوی آیا کرتی ہے. بے شک. اور نیک بیوی آسانی سے نہیں ملا کرتی ہیں. جی سینکڑوں میں چند ہوتی ہیں, بے شک. بلکہ ہزاروں میں کچھ ہوتی ہیں. جی مفتی صاحب, اس لیے اگر یہ چاہتے ہو تیرے گھر میں بیوی پاس آئے, نکاح سے پہلے داڑھی رکھ, اللہ تیرے نکاح میں خاتون جنت کی کنیز عطا فرمائے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. رکھیں گے انشاءاللہ. زور سے بولو. اور سسروں, جو سسر ہوتے ہیں سسر, ان سے بھی میری ایک گزارش ہے, داماد ڈھونڈو تو داڑھی پہلے دیکھ لیں. سمجھ گئے نا؟ جی داماد دیکھو تو داڑھی پہلے دیکھ لینا, اس لیے کہ جس کی داڑھی ہوگی نا وہ عیبدار بھی ہوگا تو کلم کھلا نہیں ہوگا. سیدھی بات ہے بھائی, وہ اعلان ظلم نہیں کرتا ہو. جی اگر یہ چاہتے ہو تمہاری بیٹی سکھ میں رہے تو پھر ڈھونڈ مصطفیٰ کا نوکر, اس لیے کہ جو رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سسر سے بھی نہیں ڈرتا.
جی یہ کان کھول کے سن لیے. جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سسر سے بھی نہیں ڈرتا. اگر رشتے میں تلاش کرو گے تو تعویذوں کی ضرورت کم پڑے گی. لیکن ہماری قوم ڈٹی پڑی ہے تعویذوں پہ. کچھ ملے نہ ملے بس تعویذ دلوا دو. جی آدھا کلو کا تعویذ ڈال لے گا گلے میں. یہ 10 گرام کی داڑھی نہیں رکھی جاتی. جی خدا را داڑیاں رکھ لو, پھر دیکھو تعویذ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تعویذ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. حضور کی سنت ہے. سجا کے دیکھو نا, چہرہ مصطفیٰ جیسا بناؤ, لباس ان کے جیسا پہنو, پھر دیکھو زندگی میں کتنے انقلابات ہیں. بے شک بے شک. ہم تو نماز پڑھی اور ٹوپی اتاری اور جھٹکا دیا, جیب میں سرکا دیا. جی کب نکلے گی؟ یا تو اگلے جمعے کو نکلے گی یا پھر اگلی نماز میں. اور کہتا لونیاں بنا دوپٹوں کے گھوم رہی ہیں. سیدھی بات ہے جی, جب سے تم نے ٹوپیاں اتار دی بیٹیوں نے دوپٹے اتار دیے ہیں. جی تم ٹوپیاں اوڑھنا شروع کر دو, بیٹیاں دوپٹے اوڑھنا شروع کر دیں گے. جی کریں گے انشاءاللہ یہ کام. اوڑھیں گے ٹوپی انشاءاللہ, انشاءاللہ اوڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگر میں پوچھ لوں بھائی جو جلسے میں بیٹھے ان پہ ٹوپی کیوں نہیں, دو باتیں کہیں گے, ہے نہیں یا بھول گئے. دو باتیں, ہے نہیں یا بھول گئے. جی اگر دعوت میں جاتے زلزیرہ نہیں بھولتے. جی ولیمے کا کھانا ہو تو پانی کی بوتل نہیں بھولتے. جی جلسے میں آئے تو ٹوپی بھول گئے. اچھا خرید ہی نہیں. جوتا 1600 کا خریدے گا, 5 روپے کی ٹوپی نہیں خرید پاتا. کیا بات ہے. میرے بھائی گزارش اتنی ہے, ہماری پہچان ٹوپی ہے, لباس ہے. خود ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, اسکول ہے آپ کے علاقے میں؟ بولو اسکول ہے. جی اچھا اسکول جو ہے ان کی اپنی ڈریس بھی ہوگی, ہوتی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے. کسی اسکول کی ڈریس اگر بلیک اینڈ وائٹ ہو ٹھیک ہے, دوسرے اسکول کی ڈریس کسی اور کلر کی ہو, تیسرے اسکول کی ڈریس کاپ کلر کی ہو, الگ الگ کلر کی ڈریس ہو. اگر بلیک اینڈ وائٹ پہن کے کوکا کولا ڈریس والے اسکول میں جائے, وہ جو دربان کھڑا ہوگا روک دے گا, بھائی کدھر جا رہا ہے؟ جی وہ کہے گا اسکول میں. کس اسکول کا؟ اسی اسکول کا. وہ کہے گا تیری ڈریس اس اسکول کی نہیں ہے. جی تیری ڈریس بتا رہی ہے تو اس اسکول کا ہے. جی جا اپنے اسکول میں جا, تو اس کا اسکول کا دربار اپنے اسکول کے اندر دوسرے ڈریس والے کو نہیں آتے دے سکتا. تو تمہیں کیا لگتا ہے جنت میں ہر ڈریس والا چلا جائے گا؟ کیا کہہ دیا. جنتیوں کی بھی اپنی ایک ڈریس ہے. اگر انگلش میڈیم پڑھنے والے طلبا کا لباس الگ ہے تو مصطفیٰ کی امت کا لباس بھی الگ ہے. اگر اسکول جانے والے کے بیچ کے لیے الگ کیپ ہوتا ہے تو مصطفیٰ کی امت کے جوان کی ٹوپی ہوتی ہے. اگر اسکول میں پڑھنے والا بچہ ٹائی پینٹ میں جاتا ہے تو پھر مصطفیٰ کا امتی ٹوپی اور کرتے پجامے میں نظر آنا چاہیے, تاکہ جب قیامت میں جاؤ پیڑوں پہ تالی ہو, فرشتے پوچھے کدھر جا رہے ہو, کہا جنت میں, کہا علامت کیا ہے, تالی دکھا کے کہہ دینا حضور کی سنت ہے, انہیں کا غلام بن کے جنت میں جا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے چہروں پہ داڑیاں سجا لو تاکہ گیٹ پاس مل سکے. اپنی تو سیدھی بات ہے, ورنہ ایسا کوئی دھنا سیٹ نہیں ہے. تم داڑیاں منڈاتے رہو, سنت کی پامالی کرتے رہو اور نعرے رسالت کے نعرے لگاتے رہو, حضور کو تکلیف نہیں ہوگی. اگر اس دھوکے میں ہو تو نکال دینا اپنے آپ کو. جب تک پوری کوشش نہیں کریں گے ہم رسول کو راضی کرنے کی, اس وقت تک غلطیاں بھی کتنی اندازے سے معاف ہو سکتی ہیں. جی خود سے تو کوشش کرو نا, بدلو اپنا آپ کو. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. جی کیا کہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بدلے اپنے آپ کو, چہرہ مصطفیٰ والا بنائے, لباس مصطفیٰ والا بنائے. اور اگر غلطی ہو گئی ہے نا بندے سے, توبہ کر لو. بڑا کریم ہے وہ کہتا 50 سال گناہ کیے نا, ایک بار رو کے دکھا دے, بس ایک بار, میں تیری زندگی کے سارے گناہ بخش دوں گا. واہ ماشاءاللہ. پورے گناہ بخش دوں گا. مالک بخشے کیسے جائیں گے؟ فرمایا سن, جب کسی کے ہاں نہ سنی جاتی ہو نا, میرے محبوب کے مدینے آ جانا. جی واہ. ان کی چوکھٹ پہ آ کے کہنا میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہے جا بجات آنے والے. مالک کیا ملے گا؟ فرمایا محبوب نے کہہ دیا نا, میں پھر تیرے سارے گناہ بخش ڈالوں گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. اللہ اکبر. کہتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکٹ پہ دھرا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. تو کبھی رو لیا کرو,
اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. رات کو دنیا سوتی ہو نا, اٹھ جایا کرو, آپ کھل جایا کرے نا, اٹھ جایا کرو. اللہ توفیق دے تو وضو کرے, مصلی بچھائے, 2 رکعت پڑھ لے. اگر یہ بھی توفیق نہ ہو تو خالی بستر سے اٹھ کے زمین پہ بیٹھ جاؤ. یہ بھی نہ کر سکو نا, پھر بستر پہ ہی اٹھ کے بیٹھ جاؤ, بستر پہ ہی اٹھ کے بیٹھ جاؤ. وہ کہتا چل بستر پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا نا, آنکھ کھل گئی ہے, گناہ یاد کر لے, میری عطا یاد کر لے, بس اتنا کہہ دے مالک بخش دے, بڑے پاپ ہوئے ہیں. وہ کہتا سن, 2 جملے کہنا تیرا کام ہے, تیرے نام اعمال کو نیکیوں میں تبدیل کر دینا یہ میرا کام ہے. جی بے شک. اپنے روح سے رشتے مضبوط کرے, حضور سے رشتے مضبوط کرے. اور میں نے کیا بات کہی تھی جو میں بات کر رہا تھا, کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں. واہ واہ کیا کہہ بھائی میں اس چیز سے بہت بچتا ہوں, آپ کی خوشنودی کے لیے 2 باتیں آپ کو خوش کرنے کی کہہ کے چلا جاؤں. بس میرا اپنا ایک اصول ہے, میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. ہاں, ہر ایک کو اپنی گفتگو بھی ہضم نہیں ہوتی ہے. وہ سوچ کے آتے ہیں جنت بانٹے گا, جنت میرے باپ کی نہیں ہے جو میں بانٹوں گا, جنت ہے رسول پاک کی. جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہیں گے. بریلی کے امام نے کہا تھا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ. بے شک سبحان اللہ. لیکن شرط ہے ان سے جنت لینے کا منہ بنا لیا جائے, منہ بنا لو, ورنہ پتہ چلے اوپر 40واں اور نیچے لٹھیاں چل رہی ہیں. اس لیے کم سے کم کچھ تو ایسا کرے. میں نے کہا تھا ہمیشہ جیت جانا سب کچھ نہیں ہوتا, کبھی ہار جانا بھی بہت کچھ ہوتا. جی واہ. یہی جنید بغدادی. توجہ ہے آپ کی؟ جی اگر تھک گئے تو ذرا زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ. واقعی تھک گئے تو اتنی زور سے یا رسول اللہ کہا آپ نے. اگر نہیں تھکے تو اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. بس اتنے اچھے لوگ ہیں تو جی چاہتا تھوڑی سی بات اور کر جاؤں. لوگ اچھے, میرا جی چاہتا یہ بات پوری کروں. حضرت جنید بغدادی یہ مادرزاد ولی نہیں ہے, اپنے دور کے پہلوان ہیں بہت بڑے, کشتیاں لڑتے تھے اکھاڑوں میں. جی اور کشتی بھی بادشاہ کے درباری پہلوان. جی یہاں بادشاہ کی کرسی لگتی تھی, بغل میں حضرت جنید بغدادی کی. جی اتنے بڑے پہلوان تھے, ماتھے پہ لوگوں کے پسینہ آ جاتا تھا نام سنتے. کس سے لڑ رہا ہے؟ جنید سے. اپنے بس کی نہیں ہے بھائی, تو ہاتھ اٹھا لیتا تھا جب جس کا جی چاہے ہاتھ اٹھا دے. ایک دن دربار لگا تھا, اکھاڑے میں کشتی ہو رہی تھی, بادشاہ بھی بیٹھا تھا, جنید بغدادی بھی تھے. اچانک بھیڑ چیرتا ہوا ایک شخص آیا. جی تھا تو سنگل چیچس کا, سنگل پسٹن مین. وہ آیا, ہاتھ اٹھا دیا. بادشاہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کشتی لڑنی ہے. کہا لڑنا اتنے پہلوان ہیں, ان سے نہیں. کہا پھر کہا جنید سے لڑنی ہے. بادشاہ نے کہا سر پھر آئے کیا, پاگل ہے, صحیح سے کھڑا نہیں ہو پا رہا, جنید سے کشتی لڑے گا؟ اس نے کہا آج جنید سے لڑنا ہے. کہا تیار ہے؟ کہا آج نہیں, 3 دن بعد. کہا کیسے اعلان کراؤ؟ سب آئے, مجھے جنید سے کشتی لڑنی ہے. بادشاہ نے کہا منظور ہے. وقت مقرر ہو گیا, کشتی کا وعدہ بھی ہو گیا. جانتے ہو سب تو اپنے گھر چلے گئے, جنید بھی آ گیا. سب اس انتظار میں تھے کب سورج نکلے, 3 دن کب پورے ہوں گے, کب ہم جنید کی کشتی دیکھیں گے, اور جنید ایسی پٹکی ماریں گے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. یہ سب کے ذہن میں بات تھی, کیونکہ بالکل پتلا دبلا انسان. اگلا دن جب وہ آیا نا, جس دن کشتی ہونی تھی, تو کبھی کبھی چیلنج جب ہوتا ہے نا, اور چیلنج غیر معمولی ہو, اگر برابر کے پہلوان لڑتے ہوں تو کوئی بات نہیں, ٹکر کے تھے. اگر کوئی کمزور طاقتور کو چیلنج کر دے, بڑی بات ہوگی, بڑی بات ہوگی. کیسے؟ ایک شخص اپنی محبوبہ کے ساتھ بیٹھا تھا, گلے میں ہاتھ ڈال کے باتیں کر رہا تھا. ایک دیوانہ مجذوب اپنے رنگ میں چلا جا رہا تھا. راستے میں کیچڑ تھا, اس کا پیر پانی میں یوں پڑ گیا, تو وہ چیز اڑ کے نا اس لڑکی کے اوپر چلی گئی. اس لڑکے سے کہا دیکھتے ہو اس نے میرے اوپر کیچڑ ڈال دی. وہ اٹھا اور آ کے اس نے دیوانے کا گریبان پکڑا کہ تجھے میری محبوبہ کا چہرہ نظر نہیں آیا, تو نے اس کے کپڑے گندے کر دیے. اس نے کہا بھائی مجھے توجہ نہیں تھی میری. اس نے تماچا مار دیا. جیسی تماچا مارا اس نے یوں دیکھا اور چل دیا. آگے جا کے نا کسی نے دیکھا دیوانہ آ رہا ہے. کہا یار ادھر آ. کہا کیا؟ کہا تھوڑا سا دودھ پی لے. اس کے آگے دودھ آیا, رو دیا. کہتا واہ مالک تیرا کرشمہ, کہیں تھپڑ کھلاتا ہے کہیں دودھ پلاتا ہے. جب اتنی بات کہی نا, یہ تو دودھ پینے میں لگ گیا. مالک تیرا کرشمہ, کہیں دودھ پلاتا کہیں تھپڑ کھلاتا ہے. اتنے
اتنے میں لوگ دوڑتے ہوئے آئے، بولے پکڑ لو یہی ہے. لوگ پکڑ کے لائے وہاں جہاں کیچڑ اچھلی تھی. دیکھا وہ شخص مرا پڑا تھا. کہا کیا بات ہے؟ بولا تو نے مارا اس کو. کہا کیوں؟ کہا اس نے تیرے تھپڑ مارا. تو بتا تو نے بددعا کی تھی اس کے لیے؟ کہا نہیں. کہا پھر یہ مرا کیسے؟ کہنے لگا جب میرے پیر سے کیچڑ اچھلی اس کے محبوب کو تکلیف ہوئی، اس نے اپنا بدلہ لے لیا. جب اس نے میرے تھپڑ مارا میرے کو تکلیف ہوئی، اس نے میرا بدلہ لے لیا. کیا کہنے جی واہ، اس نے میرا بدلہ لے لیا. تو کبھی کبھی چیلنجز بڑے ہوتے اور تعجب ہوتا چیلنجز دیکھنے کے بعد. اتنے بڑے بڑے چیلنجز کو دیکھنے کے بعد تعجب ہوتا ہے. اتنا چیلنج تھا کشتی جنید سے ہونی. کس سے ہونی ہے؟ سارے لوگ ادب سے اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں. سید صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہو رہی ہے. حضرت کو آنے میں کوئی پریشان نہ کرے، مسافر کی وجہ سے بھیڑ لگائیں گے پھر وقت ضائع ہوگا. حضرت آ رہے ہیں اس لیے کوشش یہ کرے اپنی جگہ پہ ہی کھڑے رہیں سارے لوگ. اسٹیج تک تو گاڑی آ گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سید صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے. ماشاءاللہ حضرت کے چہرے کی زیارت کرے اور نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرے. حضرت کی اجازت ہو تو میں بات پوری کروں. اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ تشریف رکھیے، فٹر جلدی سے بیٹھ جائیے ذرا. حضور سید صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے اور جس لمحے کا انتظار تھا ہم سب کو الحمدللہ وہ لمحہ آ چکا ہے. اب یہ وقت بھی دعاؤں کی مقبولیت کا ہے اور پھر شہزادہ بھی مدینے والے کا ہے. انشاءاللہ دعائیں ہوں گی، کرم مدینے سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہماری محفل کو قبول و مقبول فرمائے گا. آگے نا کمیٹی والے بھی سارے لوگ. فرقان بھائی ماشاءاللہ آپ نے بلا لیا، بیٹھیں ذرا، توجہ ہے سارے لوگوں کی. تو اس دن کا انتظار ہونے لگا جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا. اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، دربار لگ گیا، لوگ انتظار میں ہیں. سب تو خوشی میں چل رہے تھے کہ دیکھیں گے کتنے منٹ کے اندر یا کتنے سیکنڈ کے اندر اس پہلوان کی پہلوانی کا بھوت اترے گا. لیکن جنید بغدادی نا کہتے میرا دل کربٹے بدل رہا تھا، میرا دل کربٹے بدل رہا تھا. کچھ تو تھا اس میں جو اتنا بڑا چیلنج کر کے گیا. کوئی تو راز تھا اس کے پاس، کچھ تو ہے وہ جو جنید کو اس نے چیلنج کیا. یہ سوچ کے نا آپ رات بھر سوئے نہیں. صبح ہوئی کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے. ہر طرف شور تھا، سب یہ کہہ رہے تھے لو جی کون مقابلہ کرے گا جنید کا. بلا وجہ میں کسی کو ایسی چیلنج قبول کر لیا. مگر ابھی تک جنید خوش نہیں تھے. لوگ کہنے لگے چلو ختم کیا جائے دربار، کوئی لڑنے والنے نہیں آئے گا. اتنی بات کہی نا، پھر کیا تھا تھوڑی دیر کی بات راستے سے غبار اڑتا نظر آیا. غبار کو دیکھا نا، کہا ٹھہرو دیکھو یہ کوئی آ رہا ہے. جب اس آنے والے کا انتظار کیا وہ قریب آیا تو وہ کوئی اور نہیں، وہی شخص تھا جو چیلنج کر کے گیا تھا.
اور آنے کے بعد کہا ٹھہر جائیے، ابھی وقت گیا نہیں ہے، میں آ گیا، میری کشتی جنید سے کرائی جائے۔ اب جیسی جنید میدان میں آئے اور وہ بھی میدان میں آیا، ایک اصول ہوتا ہے پہلوان پہلے ہاتھ ملاتے اس کے بعد کشتی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے ہاتھ ملایا اور اشارہ کر کے جنید کے کان میں کہا مجھے کچھ بات کرنی ہے۔